اب تو بی بی سی نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہ صرف جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی بلکہ جو آس پاس کی سڑکیں ہیں اور جو چھتیں ہیں وہ بھی بھری ہوئی تھی. تو اگر اسحاق ڈار کے معاملے پہ بی بی سی جو ہے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے تو اس معاملے میں بھی بی بی سی کی رپورٹ کی آپ تعریف نہ کریں لیکن آپ اس کو اوتھینٹک تسلیم کر لیں کہ اگر بی بی سی نے کہہ دیا کہ جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا موقف درست ہے کہ یہ اچھا جلسہ تھا. تو یہ جو کل کا جلسہ ہے اس کو ہم ناکام جلسہ بالکل نہیں کہہ سکتے, اس کو ہم ایک کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں. کل جلسہ جو ہے وہ شام کو شروع ہوا ہے 5 بجے کے بعد. حکومت کے ترجمان جو ہیں وہ دوپہر 1 بجے سے کہہ رہے تھے جلسہ ناکام ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر حکومت یہ پوز کرتی ہے کہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ہم بڑے پراعتماد ہیں, اور وہ کانفیڈنٹ اپنے آپ کو اس لیے بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے ایک میڈیا کے ساتھ بھی پلے کرنا ہوتا ہے, عوام کو بھی کہنا ہوتا ہے. اگر اتنے کانفیڈنٹ تھے تو جلسے سے 2 دن پہلے شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ کیوں بنا دیا؟ جلسے سے 1 دن پہلے آپ نے ایک قانون میں تبدیلی کر کے تو بغاوت کے مقدمات کا جو اندراج اور اس کے ٹرائل کا جو اختیار ہے وہ سیکرٹری داخلہ کو کیوں دے دیا؟ اور جلسے والے دن دوپہر 1 بجے سے تمام جو حکومتی ترجمان ہیں انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے. جلسہ بھی شروع نہیں ہوا کہ جلسہ ناکام ہو گیا. یہ ایک کامیاب جلسہ تھا اور اس جلسے کے بعد سب کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے اور وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.